अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम है फ़बिया। और जैसे कि हम लोग एपिसोड्स करते हैं डिफरेंट डर के, जिसमें हम गेस्ट को भी कभी कभार बुलाते हैं और कुछ लोग हमें जो है अपनी कहानियाँ भेजते हैं जो हम आपको सुनाते हैं, जो रियल वाक़यात उनके साथ हुए होते हैं वो हम आपको बताते हैं और सुनाते हैं। तो आज का जो एपिसोड है उसमें जो वाक़या किसी ने मुझे भेजा है वो काफ़ी अजीब सा वाक़या था। मैंने थोड़ा सा वो पढ़ा था तो इट वाज़ लाइक वेरी वियर्ड। तो मैं आपको सुनाती हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए। जिन्होंने मुझे वाक़या भेजा है वो मैरिड कपल हैं और उनकी जो 2 बेटियां हैं और एक उनका बेटा है। जो उनकी 2 बेटियां थी उनमें से जो एक बेटी थी वो माज़ूर थी और जो एक बेटी थी वो काफ़ी वीक थी और उनको कोई ना कोई बीमारी जो थी वो होती रहती थी। कभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी अचानक और इस तरह के मसले जो है वो चलते रहते थे। बट उनका बेटा जो था वो बिल्कुल ठीक था, बट उसमें जो है उसकी भी एक हाथ में जो है वो प्रॉब्लम था। वैसे वो प्रॉपर मतलब फंक्शनिंग में थी उनकी बॉडी, लेकिन एक हाथ में प्रॉब्लम था। तो ये शुरू से ही जब एक बेटी उनकी पैदा हुई तो वो इसी तरह की थी, माज़ूर पैदा हुई। तो ये वाक़या शुरू होता है कि वो एक घर में शिफ्ट होते हैं। ये घर जो है उनका मतलब पहले से ही उन्होंने ख़रीदा हुआ था, लेकिन वो किसी और शहर में रहते थे तो वो दोबारा उस घर में जो है वो रहने के लिए चले गए। तो अब ऐसा हुआ कि जैसे ही वो शिफ्ट होते हैं तो जैसे नॉर्मल बंदा अपना सामान सेट करता है उसी तरह उन्होंने अपना सामान वगैरह रखा और नॉर्मल रहने लग गए। लेकिन कुछ दिन जैसे ही गुज़रे तो उसके बाद अजीब वाक़या होने लगे। जैसे कभी उनकी बच्ची को लगता था कि कहीं से आवाज़ें आ रही हैं, कभी उनकी वाइफ़ को लगता था कि जैसे कि कोई उनके कमरे के बाहर टक टक करता है, कभी आवाज़ें आने लग गई। कभी रात के टाइम जो है उनको लगता था जैसे उनकी जो वाइफ़ है उनकी जैसे कान के पास हल्की सी आवाज़ में कोई बात कर रहा है, कोई आवाज़ें दे रहा है। खैर वो इग्नोर करते रहे कि शायद उनका वहम है। वो अपने हस्बैंड से कहती थी तो उनके हस्बैंड भी कहते थे कि शायद वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन विद टाइम जैसे ही टाइम बढ़ता गया ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी। और क्योंकि उनकी बेटी पहले ही माज़ूर थी तो वो उसको जब कोई चीज़ इस तरह की दिखती थी ना, वो चल तो सकती नहीं थी। तो अब एक दफ़ा उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ कि वो कहीं जो है बाहर बैठी हुई थी तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई साया उनके इर्द गिर्द घुमा हो। उनको दिखा, वो बड़ी थी, उनकी 18 साल उम्र थी उनकी बेटी की। तो उसने अपनी अम्मी को फ़ौरन से जाके बताया कि मुझे इस तरह का साया दिखा है। तो उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा आपका वहम होगा, साया घर में कैसे आ गया। तो उनका बेटा जॉब पे जाता था, रात को वापस आता था तकरीबन 8 बजे के करीब। जब भी वो घर आता था तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत थक गया है, जैसे कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था, कभी उसको फ़ीवर होता था बहुत ज़्यादा, और इस तरह के वाक़या जो है उसके साथ होने लगे। तो उनका बेटा जब भी आता था घर लाइक 8-9 बजे के करीब आता था और उसको हमेशा लगता था कि जैसे वो बहुत थका हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब कभी उसको फ़ीवर हो रहा होता था, कभी बॉडी पेन। तो उन्होंने ऑब्वियसली बातें नोटिस की कि ये इस तरह क्यों हो रहा है। क्यों कि बेटी माज़ूर थी, फिर जो दूसरी बेटी थी उसके हाथ में मसला था, और फिर जब उनका बेटा था वो भी आता था तो उसके साथ भी इस तरह की चीज़ें होती थी। तो दे वर वेरी कन्फ्यूज़। वो डॉक्टर्स के पास भी गए, लेकिन कोई इलाज इस तरह का जब भी चाहते थे वो डॉक्टर को बेटे को लेके, तो डॉक्टर्स यही कहते थे कि इस तरह हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, ऑफिस में काम करने की वजह से। तो खैर ये फिर नॉर्मल चीज़ें चलती रही। तो उसके कुछ दिन जैसे गुज़रे तो उनके घर में एक कमरा था जो कि बंद था, और वो काफ़ी सालों से बंद था। जब उनकी दादी दादा के वो घर था, ख़ानदानी घर, तो वो उसके बाद से वो तब से बंद पड़ा था। और ये जब आए तो इन्होंने अपना कमरा जो है वो ये खोला था, बंद था लेकिन इसको खोल दिया था, और इसमें कभी कभार आना जाना जैसे हम एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं उस तरह का सामान रखा हुआ था। अब होता ये है कि एक दिन उनकी बेटी जो है, जो बड़ी वाली बेटी है, वो जाती हैं उस कमरे में कुछ चीज़ें उठाने के लिए। तो वहाँ पे देखती हैं एक जो डब्बा होता है बेसिकली, वो जो है वो डब्बा खोलती हैं और उसमें कोई पुरानी तस्वीरें पड़ी हुई होती हैं, और जैसे उनकी फ़ैमिली फ़ोटोज़ पड़ी होती हैं। वो देखती हैं कि सबके घर रिश्तेदारों वालों की फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं उसमें। तो वो उस पे काफ़ी लाइक वो बिल्कुल मिट्टी उन फ़ोटोज़ पे पड़ी होती है, क्योंकि बहुत पुरानी फ़ोटोज़ पड़ी होती हैं। तो किसी एक फ़ोटो पे उनको दिखता है कि जैसे उस पे खून का कतरा गिरा हुआ है।
تو شی واز سو سرپرائزڈ. ایک تو اتنے ٹائم سے گھر بند پڑا ہوا ہے, پھر کوئی آتا جاتا نہیں ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور وہ اتنا زیادہ پرانا بھی نہیں تھا, مطلب وہ اتنا زیادہ پرانا نہیں تھا. خون ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے خون بہت پرانا ہو, تو ایسا بھی نہیں تھا. خیر انہوں نے اپنی امی کو یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ اتنا عجیب و غریب جو ہے واقعہ ہوا ہے کہ اس تصویر پہ خون ہے. تو اس کی امی کہتی ہیں کیا پتہ تو کچھ گر گیا ہو اس پہ, خون نہ ہو, کوئی دوائی گری ہوئی ہو یا اس طرح, تو اس بات کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوتی رہی ان کے ساتھ چل رہی تھی تو آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی گئیں. کبھی دروازے بند ہونا گھر کے, راتوں کو آوازیں آنا عجیب و غریب سی, اور دروازے بند ہونا, کھٹکھٹانا اور اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں. انہوں نے سوچا کہ اس طرح کیوں ہے, مطلب کیا اس گھر میں کوئی اثرات ہیں یا کیا مسئلہ ہے. ان کی امی ابو تھے, انہوں نے کہا کہ ہم کسی مولوی وغیرہ سے رابطہ کریں گے اور جو ہے کوئی صورت وغیرہ گھر پہ پڑھوائیں گے تاکہ اس طرح کی چیزیں بند ہو جائیں. خیر انہوں نے اسی طرح مولوی وغیرہ کو بلایا اور صورت پڑھوائی اور سارا کچھ کیا. تو کچھ دن جو ہے وہ معاملہ ٹھنڈا رہا, لیکن اس کے بعد یہ چیزیں ایکسٹریم ہونے لگ گئی, اتنی زیادہ ایکسٹریم ہونے لگ گئی کہ ہر وقت جو ہے وہ آوازیں آتی تھی عجیب سی, جیسے کوئی وسپرنگ کر رہا ہے ان کے کان میں, یا ارد گرد سے عجیب جیسے خوف, کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے, ڈر سا محسوس ہوتا ہے, اسی طرح ان کو نا ہر اپنے گھر کے کونے میں محسوس ہونے لگ گیا. تو کیونکہ یہ بہت عجیب سی بات تھی تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں. وہ اپنے گھر پہ سورہ بقرہ کی آیت بھی لگاتے تھے, روز تلاوت بھی چلاتے تھے سورہ بقرہ کی, اور اس طرح چیزیں کرتے تھے, بٹ پھر بھی وہ چیزیں رک نہیں رہی تھی. کم ہو جاتی تھیں لیکن رکتی بالکل بھی نہیں تھی. ان کی جو بیٹی ہے وہ رینڈملی جو گروپس فیس بک پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس نے رینڈملی پوسٹ کیا کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تو اس کا کوئی حل یا کسی مولوی سے رابطہ کرنا چاہیے. تو اس کے بعد ایک لڑکے نے ان کو رینڈملی رپلائی کیا ان کی پوسٹ پہ, اینڈ انہوں نے سوچا کہ رینڈم لڑکا ان کو میسج کر رہا ہے تو وہ نہ ہی جواب دیں. بٹ جو اس لڑکے نے وہ میسج کیے وہ بہت عجیب قسم کے تھے. اس لڑکے نے یہ میسج کیا کہ جو بھی تمہارے گھر میں ہو رہا ہے وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا, مطلب تمہاری فیملی کا. تو اس کو کریوسٹی ہوئی اور اس نے جواب دیا اس کو کہ تم کون ہو اور تمہیں کیسے پتہ. تو پھر اس نے کہا کہ تمہارے جو گھر پہ جو ہے نا اثرات ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو آپ پوری فیملی کے اوپر کالا جادو ہوا ہے. تو اس نے سوچا کہ کالا جادو ہمارے گھر پہ کیسے ہوا ہے, مطلب کس نے کیا یا کیسے ہوا. تو اس نے کچھ سوال اس سے جو ہے اس لڑکے سے کیے, لڑکی نے. تو اس نے جو ہے تھوڑی بہت ڈیٹیلز بتائی, اور اس نے کہا کہ اس طرح اتنی آسانی سے اس کالے جادو کا عمل جو ہے وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا. اس لڑکے نے کہا کہ جو ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں وہ آپ کے گھر میں آئیں گے اور وہ جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ سارا کریں گے, اور وہ آپ کا جو کالا جادو ہے وہ ختم کریں گے. تو وہ لڑکی ایگری کر گئی, اور اس لڑکی نے اپنے گھر والوں کو, باقی بہن بھائیوں کو بتایا, امی ابو کو, کہ اس طرح ہمارے اوپر کالا جادو ہوا ہوا ہے. کیونکہ جو تصویر ان کو ملی تھی اس پہ خون لگا ہوا تھا, اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں اس نے اپنی امی کو بتائی, اس طرح جب وہ روز صفائی کرتے تھے تو گھر سے کبھی جو ہے وہ کوئی تعویذ ملتا تھا, اور ایک دفعہ ان کو اپنی چھت پہ جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے بھی ملے تھے. تو یہ جب انہوں نے ساری چیزیں اکٹھا کی کہ یہ سب ملا ہے, تو وہ پکے ہو گئے کہ واقعی کوئی چکر ہے, کوئی کالا جادو ہوا ہوا ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے. کیونکہ ان بندے نے ان کو یہ بتایا تھا کہ جس نے کالا جادو کیا ہے وہ آپ کی فیملی ممبرز ہی ہیں, اور میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دوں گا اور ساری چیزیں. انہوں نے ایگری کر لیا, اینڈ دے ور لائک کہ آپ لوگ آ جائیں وہ مولوی کو لے کے, تاکہ جو بھی پروسیجر ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے. اب جب وہ مولوی صاحب آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ جو آپ کا کونے والا کمرہ ہے جس میں آپ لوگ جو بند پڑا تھا اتنے ٹائم سے, پھر انہوں نے کھولا, اس پہ وہ سارا چیزیں پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. تو آپ سارے بہن بھائی جو ہیں وہ اکٹھے باہر بیٹھ جائیں ایک ساتھ, اور آپ نے کچھ بھی ہو جائے ہلنا نہیں ہے. انہوں نے سورہ بقرہ جو ہے وہ لگا دی باہر, اس کی تلاوت, اور وہ اندر خود چلے گئے. اب جب وہ اپنے اس کمرے میں گئے, اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ساری فیملی تو باہر بیٹھی تھی. انہوں نے منع کیا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے آپ نے اٹھنا اپنی جگہ سے نہیں ہے. اب ایسا ہی کیا سب نے, کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. 2-3 منٹ گزرے تو اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی,
لائک عجیب قسم کی، جیسے کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اندر سے. تو سارے پریشان ہو گئے، لیکن کیونکہ ان کو کہا تھا کہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے تو اپنی جگہ سے کوئی نہیں اٹھا. لیکن کچھ دیر جیسے ہی گزری اس کے بعد یہ ہوا دروازہ جو ہے وہ زور سے بند ہو کبھی کھلے. جو پورا گھر ہے اس کی لائٹس بند ہونا شروع ہوتی ہیں، جلنا شروع ہو جاتی ہیں. ساری فیملی ان کی ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اندر آوازیں آنے شروع ہو گئی، اور جو مولوی صاحب تھے ان کی بھی چیخوں کی آوازیں سنائی دی. مولوی صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ ڈر اتنا گئے تھے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ چل نہیں سکتی تھی تو وہ الگ الگ کمروں میں جا کے بیٹھ گئے. اب جب مولوی صاحب آئے باہر تو انہوں نے کہا کہ آپ کا میں نے عمل کر دیا ہے اور اب آپ لوگوں نے روز گھر پہ سورہ بقرہ لگانی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ دوبارہ نہیں ہوگی، اور اس کمرے کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ واش کروانا ہے اور لائٹس وغیرہ جلا کے رکھنی ہے، کمرے کو خالی نہیں چھوڑنا. اور انہوں نے ان کو کچھ تعویذ وغیرہ دیے جو کہ جنہوں نے کالا جادو کیا تھا ان کے گھر پہ ڈالے ہوئے تھے، اور کچھ ایسی تصویریں تھیں جن کے اندر جو سوئیاں چبوئی ہوئی تھی اور اس طرح کی کافی زیادہ چیزیں تھیں. جب وہ مولوی صاحب چلے گئے رات تو ان کی اوبویسلی ڈر کے بنا جو ہے وہ گزر نہیں پا رہی تھی، بہت مشکل سے گزری. لیکن پھر ایسا ہوا کہ پھر 2-4 دن جب گزرے تو ہلکی تھوڑی چیزیں دوبارہ سٹارٹ ہونے لگ گئی. اب وہ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو ہم نے یہ جو عمل تھا وہ ختم کروایا، جو کالا جادو تھا وہ ختم کروا دیا ہے، لیکن پھر یہ چیزیں کیوں ہونے لگ گئی ہیں. اب سورہ بقرہ تو وہ روز لگاتے تھے، اب جب سورہ بقرہ انہوں نے رات میں بھی لگانا شروع کر دی تو یہ ہوا کہ وہ چیزیں ضرور کم ہو گئی لیکن وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی. ہر کچھ دن بعد جو ہے وہ چیزیں سٹارٹ رہتی تھیں، چلتی رہتی تھیں، کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح فیل ہوتا رہتا تھا. لیکن نقصان تب ہوا کہ جب جو ان کی بڑی بیٹی تھی ایک دن وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی تو اس کو ایک دم کسی نے جیسے دھکا دیا اور وہ جو ہے وہ نیچے گر گئی، اور اس کو کافی چوٹیں لگیں اور ہاسپٹل تک لے کے جانا پڑا اور ساری چیزیں. تو انہوں نے مولوی صاحب کو بتایا کہ یہ اس طرح میری بیٹی کو دھکا دیا اور اس طرح کا عجیب چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ہونے لگ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، ایک دم سے جو ہے وہ اتنا عمل جو ہے اتنا بڑا عمل ختم نہیں ہوا جاتا، کیونکہ وہ کافی ایکسٹریم لیول پہ کالا جادو تھا، وہ بہت سالوں پرانا تھا. ان کی ماں باپ پہ کروایا گیا تھا. جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی معذور ہوئی، پھر ان کی دوسری بیٹی کے ہاتھ میں مسئلہ تھا اور ان کا بیٹا بھی بیمار رہتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں وہ بہت پرانی جو ہے وہ چلتی رہی، مطلب ان کے ماں باپ پہ جو چیزیں تھیں وہ بچوں پہ بھی آتی رہی. کیونکہ بہت پرانا عمل تھا تو اس کو اتنی جلدی جو ہے وہ ختم کرنا بہت مشکل تھا. تو مولوی صاحب نے یہی ان کو کہا کہ تھوڑا ٹائم لگے گا، ویٹ کرنا پڑے گا کہ چیزیں روٹین وائز ہو جائیں اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. مولوی صاحب نے تو یہ کہہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ چیزیں 2-3 مہینے چلتی رہی. تو اب انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب سے وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو وہ چیزیں بہت زیادہ ہونے لگی. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اب اپنا جو ہے وہ گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ دن بعد اپنا گھر چھوڑ دیا. تو یہ آج کی جو واقعہ تھا یہ میں نے آپ کو سنایا، اور جنہوں نے مجھے کہانی بھیجی تھی انہوں نے مجھے اتنا ہی بتایا کہ انہوں نے وہ پھر گھر چھوڑ دیا، کیونکہ جب سے وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ ہونے لگے تھے. تو جیسے کہ ہم ڈفرینٹ واقعات سناتے ہیں آپ کو لوگوں کے، اور لوگ جو ہے جس طرح ہمیں بھیجتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اگر آپ کا بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی عجیب و غریب چیز ہوئی ہو، تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کا واقعہ بھی لوگوں کو سنا سکیں.